بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ میں کورونا سے اموات کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھنے کا خدشہ۔ صدر پیوٹن نے تاریخ کی سب سے بڑی رشوت لی ہے، روسی اپوزیشن لیڈر۔ لندن کی بسیں عارضی ایمبولنس میں تبدیل۔ بھارت میں کورونا کٹ پہن کر سونار کی دکان سے 13 کروڑ روپے کی چوری۔ دبئی کے ہوٹلوں اور ریستورانوں میں تفریحی سرگرمیاں معطل۔ قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں میں جلد موت کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ نئی امریکی انتظامیہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، ایرانی صدر ڈاکٹر حسن روحانی۔ صدر جو بائیڈن نے 128 سال پرانی انجیل پر حلف کیوں اٹھایا؟ جو بائیڈن نے امریکی صدر بنتے ہی مقبوضہ وادی کے لوگوں کو خوش کر دیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ صدر جو بائیڈن کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ چوری ہونے والی بھینس برآمد ہونے پر شہری کی لوگوں پر پیسوں کی بارش۔ چینی سائنسدانوں کا عمر رسیدگی کا جین ناکارہ کر کے عمر بڑھانے کا کامیاب تجربہ۔ بھارت حیدرآباد کی مسجد میں خواتین کے لیے پہلا جم قائم۔ ایک تصویر نے بچے کو بینائی سے محروم کر دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کورونا ایکشن پلان کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ آنے والے مسافروں کو قرنطینہ کرنا ہوگا۔ صدر جو بائیڈن نے کورونا سے اموات کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھنے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا ہے۔ امریکہ آنے والوں کو 14 روز قرنطینہ میں گزارنا ہوں گے۔ امریکہ سے دوسرے ممالک جانے والوں کو بھی کورونا کی نیگیٹو رپورٹ دینا ہوگی۔ ویکسینیشن کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے، مزید لوگوں کے ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سابق انتظامیہ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہوا۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین اب تک بیشتر شہریوں کو لگ جانی چاہیے تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر امریکی شہری کو ماسک پہننے پر راضی کریں گے۔ روس میں اپوزیشن لیڈر الیکسی نوالنی نے تحقیقاتی ویڈیو رپورٹ میں صدر پیوٹن پر الزام لگایا ہے کہ وہ 1.37 ارب مالیت کے محل کے مالک ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بحرہ اسود کے ساحلی علاقے پر بنا محل صدر پیوٹن کو رشوت کے طور پر دیا گیا۔ نوالنی نے اسے تاریخ کی سب سے بڑی رشوت بھی قرار دیا۔ محل میں ایک کسینو، آئس ہاکی کمپلیکس اور انگوروں کا باغ ہے۔ روس کے صدارتی محل کے ترجمان نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔ کورونا کیسز میں اضافے کے سبب لندن کی بسوں کو عارضی ایمبولنس میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ لندن کی مسافر بسوں کی سیٹیں اتار کر آکسیجن سمیت دیگر طبی آلات نصب کر دیے گئے ہیں۔ ایک بس میں 2 کورونا مریضوں کو منتقل کیا جا سکے گا۔ ایمبولنس سروس کورونا کی وجہ سے شدید دباؤ میں ہے، جس کے تحت بسوں کو ایمبولنس میں تبدیل کیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز اور طبی سہولیات دینے والے افراد کورونا سے بچاؤ کے لیے PPE کٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن اب جرائم پیشہ افراد نے اسے چوری اور ڈکیتی کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ بھارت کے شہر دہلی میں سونے کی دکان پہ ڈکیتی کرنے والے شخص نے PPE کٹ پہن کر واردات کی۔ پولیس نے 25 کلو سونا چرانے والے ملزم کو گرفتار کر لیا، جس کی مالیت 13 کروڑ روپے بنتی ہے۔ پولیس کے مطابق واقعے کی CCTV ویڈیو حاصل کر لی گئی ہے۔ واردات کے وقت 5 مسلح سیکیورٹی گارڈ ڈیوٹی پر بھی موجود تھے، تاہم وہ واردات سے لا علم رہے۔ پولیس نے واردات کے حوالے سے بتایا کہ ملزم 5.5 گھنٹے تک شو روم میں موجود رہا اور واردات کے بعد سونا رکشے میں لے کر فرار ہوا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ ملزم قریب ہی واقع الیکٹرانکس کی دکان میں ملازمت کرتا ہے۔ دبئی میں سیاحت اور کامرس مارکیٹنگ کے محکمے دبئی ٹورزم نے دبئی کے ہوٹلوں ریستورانوں میں تفریحی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں۔
یہ فیصلہ سیاحت کے سیکٹر سے متعلق تمام شعبوں میں کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی اقدامات اور حفاظتی تدابیر کو یقینی بنانے کے سلسلے میں کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ تاحکم ثانی نافذ العمل ہوگا۔ تفتیش اور معائنوں میں بات سامنے آئی تھی کہ تفریحی سرگرمیوں کے دوران خلاف ورزیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا میں ہر 10 میں سے ایک بچے کی پیدائش قبل از وقت ہوتی ہے۔ قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں میں کسی بھی وجہ سے جلد موت کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بات ایک نئی طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ تحقیق میں سویڈن، ناروے، ڈنمارک میں پیدا ہونے والے 60 لاکھ سے زیادہ افراد کے ڈیٹے کا جائزہ لیا گیا۔ جن بچوں کی پیدائش قبل از وقت ہوتی ہے ان میں درمیانی عمر میں موت کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ قبل از وقت پیدائش سے دل کی شریانوں سے جڑے امراض جیسے ہارٹ اٹیک یا فالج، پھیپھڑوں کے دائمی امراض اور شوگر سے موت کا خطرہ دیگر کے مقابلے میں دگنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد کی صحت کی مانیٹرنگ زندگی بھر کی جانی چاہیے۔ قبل از وقت پیدائش کی اصلاح ان بچوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جن کی پیدائش 37ویں ہفتے سے قبل ہو جائے۔ یہ وقت جتنا کم ہوگا موت یا معذوری کا خطرہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ایرانی صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے نئی امریکی انتظامیہ سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وعدوں کی پاسداری نہ کی تو ایران اپنا پروگرام جاری رکھے گا۔ ایرانی صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ایران کے خلاف پالیسی مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ آج کا دن امریکہ کے لیے معاہدے میں واپس آ کر اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا ہے۔ صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ اب گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے، نئی امریکی انتظامیہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز جس انجیل پر ہاتھ رکھ کر امریکی صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا وہ 128 سال پرانی ہے۔ امریکی آئین میں یہ کہیں درج نہیں ہے کہ صدر کو کسی مذہبی کتاب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھانا ہوگا، تاہم اکثر صدور بائبل انجیل پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھاتے ہیں۔ یہ روایت امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن نے شروع کی تھی جو آج تک جاری ہے۔ امریکہ کا ہر صدر تاریخی نوعیت کے بائبل کے نسخوں پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھاتا ہے، لیکن جو بائیڈن نے اپنی خاندانی بائبل پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا، یہ بائبل ان کے خاندان کے پاس 1893 سے چلی آ رہی ہے۔ ان کے آباء و اجداد نے آئرلینڈ میں اسے خریدا تھا۔ انجیل کے اس نسخے پر جو بائیڈن کی خاندانی تاریخ بھی درج ہے۔ جو بائیڈن امریکہ کے دوسرے کیتھولک صدر ہیں۔ ان سے پہلے جان کینیڈی بھی عیسائیوں کے فرقے کیتھولک سے تعلق رکھتے تھے۔ جو بائیڈن کے سارے سیاسی کیریئر کے دوران یہ بائبل ان کے ساتھ رہی تھی۔ انہوں نے امریکہ کے نائب صدر کا حلف بھی اسی نسخے پر اٹھایا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی ٹیم میں 2 ایسی خواتین کو بھی شامل کیا گیا ہے جن کا تعلق بھارت کے زیر انتظام مقبوضہ وادی سے ہے۔ سمیرا فاضلی کا تعلق کشمیر کے شہر سری نگر سے ہے۔ انہیں وائٹ ہاؤس میں نیشنل اکنامک کونسل (NEC) کے نائب ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ دوسری کشمیری نژاد خاتون کا نام عائشہ شاہ ہے جنہیں وائٹ ہاؤس میں پارٹنرشپ مینیجر کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ جو بائیڈن کی ٹیم میں ان دونوں کی شمولیت سے مقبوضہ وادی میں رہنے والوں میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ صدر جو بائیڈن ایک وقت میں کانگریس کے غریب ترین آدمی تھے اور پھر وہ کروڑ پتی اراکین کی فہرست میں شامل ہوئے۔ اب امریکہ کا صدر بن کر وہ کتنی تنخواہ پائیں گے، اس سوال کا جواب بھی سامنے آیا ہے۔ صدر جو بائیڈن اوباما انتظامیہ میں نائب صدر کے عہدے پر فائز رہے۔ وہ 1972 میں سینیٹر منتخب ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 29 سال تھی اور ان کی تنخواہ $42,500 تقریباً 68,29,000 روپے سالانہ تھی۔ 2009 میں وہ سینیٹر کے عہدے سے رخصت ہوئے اور اس وقت وہ اس عہدے پر $1,59,300 تقریباً 2,72,00,000 روپے سالانہ تنخواہ لے رہے تھے۔ اوباما انتظامیہ میں نائب صدر کے طور پر ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوا اور وہ $2,30,700 تقریباً 3,70,00,000 روپے سالانہ ہو گئی۔
اور اب امریکہ کا صدر بن کر جو بائیڈن کو سالانہ $4 لاکھ تقریباً 6 کروڑ 42 لاکھ روپے تنخواہ ملے گی۔ صدر جو بائیڈن کی زیادہ دولت تنخواہ سے نہیں بلکہ ان کی کتابوں کے معاہدوں اور تقاریب سے خطاب کی فیسوں سے آئی ہے۔ ان کی پہلی یادداشت پرومسز ٹو کیپ نے 2008 میں $80,000 کمائے تھے۔ 2017 سے 2019 کے دوران صدر جو بائیڈن نے $15 لاکھ کمائے۔ پاکستان کے شہر اوکاڑا میں چند روز قبل گاؤں 46-2L کے رہائشی راؤ نثار احمد کی بھینس چوری ہو گئی تھی، جس پر وہ کافی پریشان تھا۔ گزشتہ روز پولیس نے بھینس برآمد کر کے اسے واپس کی تو نثار احمد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بھینس واپس ملنے پر نثار احمد خوشی سے بھنگڑے ڈالتا رہا اور دیہاتیوں میں پیسے بھی لوٹاتا رہا۔ نثار احمد نے خوشی میں بھینس کے گلے میں مالا پہنا کر گاؤں بھر میں گھمایا۔ چینی سائنسدان عمر میں اضافے کے موضوع پر تحقیق کرتے ہوئے ایک اہم سنگ میل پر پہنچ گئے ہیں، جہاں انہوں نے چوہوں کی عمر میں اضافے کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے انسٹی ٹیوٹ آف زوالوجی کے سائنسدانوں کی اس ٹیم نے ایک ایسی جین تھراپی تیار کی ہے جس کے ذریعے چوہوں میں عمر رسیدگی کا عمل سست ہو گیا اور ان کی عمر میں 1/4 سے زائد اضافہ ہو گیا۔ سائنسدانوں نے اس تحقیق میں ایک طاقتور جین ایڈیٹنگ ٹول استعمال کیا۔ اس ٹول کے ذریعے انہوں نے چوہوں میں KAT7 نامی ایک جین کو غیر متحرک کر دیا۔ KAT7 نامی یہ جین خلیوں کے عمر رسیدہ ہونے کے عمل میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے غیر متحرک ہونے سے چوہوں کے خلیوں میں عمر رسیدگی کا عمل سست ہو گیا اور ان کی عمر 25% بڑھ گئی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایک دن وہ یہی تجربہ انسانوں پر بھی کریں گے۔ انڈیا کے شہر حیدرآباد میں ایک مسجد نے کچی آبادیوں کی رہائشی خواتین کے لیے جمنازیم کھولا ہے۔ یہ جم راجندر نگر کے علاقے میں کھولا گیا ہے۔ ریاست میں پہلی بار کسی مسجد نے خواتین کے لیے نہ صرف جم کھولا ہے بلکہ انہیں ٹرینر بھی فراہم کیا ہے۔ جم کھولنے کا مقصد کچی آبادیوں میں رہنے والی خواتین میں بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ مسجد مصطفیٰ میں قائم یہ جم امریکہ کی غیر سرکاری تنظیم سیڈ کی فنڈنگ سے کھولا گیا ہے۔ مسجد کے جم کے بنیادی مقاصد میں ان بیماریوں کے خطرے کی تشخیص کرنا، خوراک اور ورزش کے حوالے سے مشورہ دینا اور گردوں، آنکھوں اور جگر کا معائنہ کرنا شامل ہے۔ موٹاپے کا شکار 52% خواتین شوگر، دماغی تناؤ اور دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتی ہیں۔ آج کل دوستو لوگوں میں تصاویر کھینچنے کا شوق جنون کی حد تک پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کی تصویر بھی کھینچ کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کبھی کبھی یہی تصویر خود بچے کے لیے کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ حال ہی میں ایک 3 ماہ کا بچہ اس وقت اپنی ایک آنکھ کی بینائی کھو بیٹھا جب اس کے والد کے دوست نے اس کی تصویر کھینچی، لیکن دوست اس دوران فلیش لائٹ بند کرنا بھول گیا۔ فلیش لائٹ نے براہ راست بچے کی ایک آنکھ کو بری طرح متاثر کیا اور یوں ساری زندگی کے لیے ایک آنکھ سے معذور ہو گیا۔ یہ تصویر صرف 10 انچ کے فاصلے سے کھینچی گئی، جس کے بعد بچے کے والدین نے دیکھا کہ بچے کی ایک آنکھ سے پانی بہہ رہا ہے، جبکہ انہیں ایسا بھی محسوس ہوا کہ جیسے بچے کو دیکھنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ والدین نے جب ڈاکٹر سے معائنہ کروایا تو اس نے بچے کی ایک آنکھ ضائع ہونے کی تصدیق کر دی۔ ڈاکٹر کے مطابق آنکھ میں موجود میکیولا پر پائے جانے والے سیلز طاقتور فلیش لائٹ کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں اور اس طرح بینائی جانے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کا یہ بھی کہنا ہے کہ 4 سال تک کی عمر کے بچوں میں میکیولا مکمل طور پر تیار نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے وہ فلیش لائٹ کی روشنی برداشت نہیں کر پاتا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی تصاویر کھینچتے وقت انتہائی احتیاط سے کام لیں اور فلیش لائٹ آف کرنا نہ بھولیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔